اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قولہ باللا ضرورت الذاتیتی ہوں بس کریے مان اللہ ہوں اگر شرح پڑھے گا تو کوئی کریں گا جی ان هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة فيكون هذا حكما بإمكان نقيضها لأن الإمكان هو سلب الضرورات عن الطرف المقابل كما مر فيكون المفاد لا ضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في الكيف. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا مطلقہ عامہ اگر مقید ہو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ تو ایک موجہہ بنتا ہے جس کا نام، اور اگر مطلقہ عامہ مقید ہو لا دوام ذاتی کے ساتھ تو یہ دوسرا موجہہ بنتا ہے جس کا نام. تو مطلقہ عامہ دو قیدوں کے ساتھ مقید ہوتا ہے، لا ضرورت ذاتیات سنیں قید کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے. ایشا بس امتحان کر پہلا. باقی وہ مسئلے سمجھو. لا دوام ذاتی کا اشارہ ہوتا ہے کدھر، لا دوام ذاتی کا اشارہ ہوتا ہے جو پہلے قضیے کے کیف میں ہوتا ہے مخالف ہوتا ہے اور کم میں موافق ہوتا ہے. اور لا ضرورت ذاتیہ یہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف. یہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف. کون؟ لا ضرورت ذاتی یہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ لا ضرورت ذاتیہ. لا ضرورت ذاتیہ یہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف. پھر ایک باری لا ضرورت ذاتیہ یہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف. کس کی طرف؟ ممکنہ عامہ کی طرف جو پہلے کے ساتھ کیف میں مخالف ہے اور کم ہوگا اور کم میں موافق ہوگا. ہوں ادھر تشریف لے آؤ. لا دوام ذاتی دا پیچھے معنی سمجھا آئے نے جی. لا ضرورت ذاتی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مذکورہ قضیے میں جڑا ثبوت ہے ذاتی طور پر ضروری نہیں، یا مذکورہ قضیے وچ جڑی سلب ہے وہ ضروری نہیں، وہ ذاتی طور پر ضروری نہیں، وہ ہے نا بالفعل ہے. کی ہے؟ تین زمانوں میں سے کسی میں ہے تو لہٰذا اوقات ذات میں سارے اوقات ذات میں وہ ضروری نہیں. اور ثبوت بالفعل ہے، بس اوقات ذات میں سے کسی زمانے میں ہے تو لہٰذا پھر سارے اوقات ذات میں ضروری ہے کہ نہیں. اور اگر سلب بالفعل ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں سلب ہے تو پھر سلب ضروری ہے، واجہ ضروری نہیں کہ نہیں ہے جی. ثبوت ضروری نہیں. یہ کیڑا ممکنہ عامہ ہوتا ہے؟ سالبہ. اور جان مخالف ضروری نہیں ہوتی توفے ہو، بس ثبوت ضروری نہیں. بھائی جان مخالف مذکورہ قضیے کا ثبوت ضروری نہیں، اے بنے گا ممکنہ عامہ سالبہ. نسبت مذکورہ کی سلب ضروری نہیں تو ہن کیڑا بنے گا اے گالی. ہن ادھر ویکھ دھیان. لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نسبت مذکورہ ہے قضیے میں، کیڑا قضیہ ممکن مطلقہ عامہ یہ کدھر نال لگی پئی ہے؟ مقید ہے وہ جو لا ضرورت ذاتی. اور کیڑی شے مقید ہی؟ اور کیڑا قضیہ مقید کیتا ہے؟ مطلقہ عامہ. اور بیماری تو متن بےخانہ تو نہیں نظر نہیں آ رہی. لا ضرورت ذاتی دی قید کدھر نال لائیے؟ مطلقہ عامہ انہوں پکانا پہلوں جی کنوں مقید کرنا ہے؟ مطلقہ عامہ کدھر نال؟ لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ. پھر لا دوام تک ذاتیہ کیوں آ رہے جی؟ توجہ کر یار. لا ضرورت ذاتیہ کا معنی یہ ہے
کہ یہ نسبت جو کہ مذکور ہے قضیہ میں، کیڑا قضیہ، مطلقہ عامہ، کیڑا قضیہ مطلقہ عامہ، اور کیڑا قضیہ، مطلقہ عامہ، اس میں جو نسبت مذکور ہے وہ ضروری نہیں جب تک ذات موضوع موجود ہے۔ اے معنی لا ضرورت ذاتیہ کا، تسی کو آنکھوں مرو جو کسی نے کو سمجھ آئیے تھا، لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت مذکور کیڑی اس تو پہلے قضیہ ہے کہ کون کون مطلقہ عامہ، تو فیجے نہیں تھے کہ مطلقہ عامہ میں جو نسبت ہے ثبوتی یا سلبی، یہ نسبت ضروری نہیں جب تک ذات موضوع موجود ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے چونکہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں بالفعل ہے، لہذا ذاتی طور پر ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک بار آخ لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت مذکورہ قضیے میں قضیہ مطلقہ عامہ میں کیونکہ ان دے نال لگی پہ خواہ نسبت ثبوتی ہو خواہ سلبی ہو، یہ نسبت ضروری نہیں ذاتی طور پر جب تک ذات موضوع موجود ہے۔ اے شاباش ہے، تو جب یہ نسبت مذکورہ ضروری نہیں تو لہٰذا ہوگا یہ کون، یہ لا ضرورت حکم ہوگا اس بات کا کہ اس مطلق عامے کی نقیض ممکن ہے، ممکن مطلق عامے کی نقیض ممکن ہے، جدوں ثبوت یا سلب ضروری نہیں تو لہٰذا ان دی نقیض ممکن ہے، ان دی نقیض ممکن ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ امکان کیا ہوتا ہے، طرف مقابل کی سلب ضروری کہ سلب ضرورت طرف مقابل سے، کہ طرف مقابل جو ہوتی ہے وہ اس کی وہ ضروری نہیں ہے، طرف مقابل وہ ضروری نہیں ہے، کندے وچ امکان کیا، امکان عام کیا ہوتا ہے، جانب مخالف ضروری وہی ہے نا، طرف مقابل یا جب مخالف آکو یا مقابل آکو اس کی وہاں ضرورت کی سلب ہے، یعنی جانب مخالف ضروری ہے، وہ ضروری نہیں، سلب میں نہیں تو ضرورت میں نہیں، ضرورت نہیں، بات یہ ہو کہ امکان عام کا معنی ہوتا ہے طرف مقابل ضروری نہیں، طرف مقابل ضروری نہیں، جیسا کہ گزر گئے کتھے، ممکنہ کی تعریف، لہٰذا لا ضرورت ذاتیہ نو جسلے سکنے پاواں گے اندے وچوں ممکنہ عامہ نکل آوے دا، اے خلاصہ بنے کہ اس کا جو مفاد ہے، مفاد جو حاصل ہوا ہے اس سے وہ کیا حاصل ہوا، ممکنہ عامہ ہے، جو کہ اصل قضیہ کیڑا مطلقہ عامہ میں کہ مخالف ہوگا کیف میں اور موافق ہوگا کم میں، خام خواہ ہونا ہے۔ پھر سمجھو یار، مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کریں تو حضرت کا نام بدل جاتا ہے، کیا وجودیہ لا ضروریہ، اے اور سمجھو مطلقہ عامے میں تو حکم ہوتا ہے ثبوت سلب، ضروری نہیں، واجہ ضروری نہیں، واجہ بچ گیا، کیا ہے بالفعل کا کیا مطلب ہے، تینوں زمانوں میں سے کسی میں ہے ثبوت یا سلب یار، تے لا ضرورت ذاتی جدوں نال لائی، اس لا ضرورت نے دسیا کہ آ جڑی نسبت ہے نا مذکورہ ثبوتی یا اے ضروری نہیں، اے ضروری نہیں، اے ضروری نہیں ہے، اے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، جدوں ضروری نہیں نا تے خام خواہ پھر ان دی نقیض پائی گئے، ان دی نقیض پائی گئی، کیونکہ امکان دا معنی ہی ہوندا ہے بھی طرف مقابل ضروری نہیں، طرف مقابل ضروری نہیں، امکان دا معنی کی ہے مقابل ضروری اور جانب مخالف طرف مقابل یار ضروری نہیں، نہیں، تو لہٰذا لا ضرورت ذاتیہ سے ممکنہ عامہ نکل ہے، لا ضرورت ذاتیہ سے ممکنہ عامہ نکل آیا، جو کہ اصل کے مخالف ہے کیف میں اور موافق ہے کم میں، ایدوں دیکھو اور دیسیو پھر مثال پڑھ دیں، مطلقہ عامہ ہے موجبہ کی ہے نال لایا لا دوام ذات لا ضرورت ذاتی، تو مطلب کی ہے اے ثبوت ضروری نہیں، اے ثبوت ضروری نہیں، اے کیڑے قضیہ دا معنی ہے ممکنہ عامہ سالبے دا، سال پہ دم، پہلا موجبہ دوسرا سالبہ، تو جے کر مطلقہ عامہ کی ہے سالبہ، تو ہن لا ضرورت ذاتی دا کی مطلب ہے موجبہ، سلب ضروری نہیں، سلب ہن ممکنہ عامہ موجبہ بننا ہے،
ਮੁਮਕਣਾ ਆਮਾ ਮੂਜਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सलब जरूरी नहीं, ਤੇ ਜੇ ਮੁਮਕਣਾ ਆਮਾ ਸਾਲਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ सबूत जरूरी नहीं। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਕੁੱਲੋ कुल्लु इंसान मुतनफ्फिसुम बिलफिल ला बिद्दरूरति। बस मन करना तनफ्फुस का सबूत इंसान के हर फर्द के लिए बिलफिल है, की मतलब है जरूरी नहीं। वाजे जैसे पुट्ठे पास ही मरना है कि तीनों ज़मानों में से किसी एक में है, किस ज़माने में है ला भी ज़रूर ज़ाती तौर पर जरूरी नहीं है। तो इंदा बनना है मुमकिना आमा सालबा यानी ला शैया मिनल इंसानी बिमुतनफ्फिसिम बिइम्कानिल आमी, और बिल मार यार की मुसीबत ये है। बिइम्कानिल आमी। अगर अल्फ लाम नज़र नहीं आ रहे इंदा माना कर खाम तनफ्फुस का सबूत इंसान के हर फर्द के लिए बिलफिल जरूरी है, बिलफेल ज़रूरी है। जरूरी नहीं। फिर माना कर तनफ्फुस का सबूत इंसान के हर फर्द के लिए जरूरी नहीं। वो गल आखे ना तनफ़ुस का सबूत इंसान का हर फ़र्द के लिए बिलफेल है यानी ज़रूरी नहीं। वो माना है कि नहीं? सुनी ऐ शाबाश है जी। तो इस नूं सालबा बना के दूजे नूं मूजबा बना दो तो गल इक्को ही है जी। ला शैया मिनल इंसान है बिमुतनफ्फिसिम बिलफिल माना कर पहले मुतलक उसकी सलब इंसान के हर फर्द से बिलफिल है। बस बिलफेल है जी, तीनों ज़मानों बिलफेल है तीनों ज़मानों में ज़ाती तौर पर ज़रूरी नहीं। इंदा मुमकिन आमा मूजबा बना कुल्लो इंसान और कुल अगो ला शैया हुण साल पहला साल बाद तो मूजबा बनाना ही यार कुल्लो इंसान कुल्लु इंसानिन बिमुतनफ्फिसिम बिइम्कानिल आमी, फिर बेमकान बिइम्कानिल आमी। कुल्लु इंसानिन बिमुतनफ्फिसिम बिइम्कानिल आमी, और बिल वे बिल बिइम्कानिल आमी। फिर एक बार फिर इतों जो गलती है ये हाफजा वाला काम नहीं आता अदर को पूछो फिर शुरू कर दो हमेशा फिर एक बार हुण माना कर इसदा तनफ्फुस का सबूत सबूत दा हुण मूजबा ही तनफ्फुस की सलब इंसान के हर फर्द से जरूरी नहीं। ते इयो माना सी कि तनफ़ुस का सबूत तनफ़ुस की सलब बिलफेल है लिहाजा ज़ाती तौर पर जरूरी नहीं। बस जिथे भी सबूत या सलब बिलफेल होवे बई औकाते ज़ात विचों बाज़ वक्तां विच होवे तो सारे औकाते ज़ात में ज़रूरी नहीं ना। हद हो गई यार। और शायद वजूद तो अदम तक सारा वक्त की हुंदा है उहदे विच जेहड़े वो फुल खिलांदा है ना उहनूं आखीदा बाज़ औकात जी चंगी यारी यार। कौल मातन का बिल्ला ज़रूरत ज़ातियाते माना ला ज़रूरत ज़ातिया का ये है कि ये निस्बत मज़कूरा कज़िये में ओ केड़ा मुतलका अम्मा नहीं है ये निस्बत ज़रूरी ये निस्बत जरूरी जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है ज़ाते मौजू मौजूद है। बस होगा ये बस होगा ये और कौन ये ला ज़रूरत हुक्म हुक्म उस निस्बत की नकीज़ के इम्कान का निस्बत की नतीज के इम्कान का बे जदों ज़ाती तौर ते ज़रूरी नहीं तो लिहाजा उनका गैर फिर मुमकिन होया ना इसलिए कि इम्कान इसलिए कि इम्कान तरफ मुकाबिल से तरफ मुकाबिल सल्बे ज़रूरत है ज़रूरत और तरफ मुकाबिल ज़रूरी नहीं। ये मतलब है तरफ मुकाबिल से क्या है सलब जरूरी सल्बे ज़रूरत है ज़रूरत है। भाई ज़रूरी नहीं जैसा कि गुजर गया है ऐसा कि गुजर किथे मुमकिन की तारीफ बस होगा बस होगा ला ज़रूरत ज़ातिया का मुफाद ला ज़रूरत ज़ातिया का मुफाद बेंदे विचों जेड़ी शय हासिल होई है हासिल क्या होगा मुमकिना आमा मुमकिन जो मुखालिफ होगा असल के जो मुखालिफ होगा असल कौन मुतलका अम्मा कैफ में ते दूजी गल वाज़े इक्तिफा बिल कराइने जी कौलुहु बिल्ला ज़रूरत ज़ातियती माना अल्लाह ज़रूरत ज़ातिया का ये बात कि ये निस्बत मज़कूरा कज़िया में नहीं है। माना करना कि नहीं आखना माना ला ज़रूरत ज़ातिया का माना ला ज़रूरत ज़ातिया का ये बात कि ये निस्बत मज़कूरा कज़िये में नहीं है ज़रूरिया जब तक
ذات موضوع موجود ہے، بس ہوگا یہ حکم اس نسبت کی نقیض کے امکان کا، اس لیے کہ جدوں ذاتی طور پہ ضروری نہیں تو نقیض ممکن ہوئی کہ نہ ہوئی، اس لیے کہ امکان وہ طرف مقابل سے سلب ضرورت ہے کہ طرف مقابل ضروری نہیں، لا ضرورت، پس ہوگا مفاد، بس ہوگا یعنی جیڑی شے حاصل ہوئی ضرورت ذاتیہ کا ممکنہ عامہ جو مخالف ہوگا اصل کے کیف میں۔ جی قوله باللا ضرورت ذاتیت، ٹرو بزرگوں کو دو لفظ پڑھ لیے۔ لا ضرورت ذاتیہ کا یہ ہے کہ یہ نسبت جو مذکور ہے قضیے میں نہیں ہے ضرورت نہیں ہے ضروریہ، جب تک ذات موضوع موجود ہے، بس ہوگی یہ ہوگا یہ کون، یعنی لا ضرورت، بس ہوگا یہ حکم اس نسبت کی نقیض کے امکان نسبت کی نقیض کے امکان کا، نسبت کی نقیض کے امکان کا، اس لیے کہ امکان سلب دا کچھ لگ دیا، طرف مقابل سے مقابل سے سلب ضرورت ہے۔ بس ہوگا مفاد لا ضرورت ذاتیہ، اب مفاد نہیں ہے، مفاد، اسم مفعول، مفاد لا ضرورت افاد یفید کولوں مفیدن تو پھر مفادن، بس ہوگا مفاد لا ضرورت ذاتیہ کا ممکنہ عامہ جو مخالف ہے اصل کے کیف میں۔ قولہ الوجودیت لا ضرورت، اقام یقیم دے کول اسم مفعول کی بنتا ہے؟ مقام کے مقام، چل بے اگے۔ قولہ الوجودیت لا ضروریت لأن معنی المطلقۃ العامۃ هو فعلیۃ النسبۃ ووجودها فی وقت من الاوقات ولاشتمالها علی الضرورۃ۔ بس مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مطلقہ عامہ کون، مطلقہ عامہ یہ مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ، اس کا نام بن گیا وجودیہ تے لا ضروریہ۔ اے اندہ نام کیوں بنیا، اے وجہ تسمیہ، پھر تعریف تے مثال، سمجھ آؤندی پیو؟ ہن سن مڈو گل سن، مطلقہ عامہ کا معنی کیا تھا کہ نسبت بالفعل ہے، بالفعل ہے، تے ہے دا معنی کی ہوندہ ہے وجود، اور مطلقہ عامہ دا معنی کی ہے ثبوت یا سلب بالفعل ہے، بے نسبت ہے کی شے وے، ہے کی شے وے، وجود ہے، تے اندے وچ پہلا قضیہ مطلقہ عامہ نہیں، وجود ہے کہ کوئی نہیں، تے یا نسبت لاؤ تے کی بنے وجودیہ، تے اندے نال اگے لا ضرورت ذاتی نہیں لگا پیا، تے او نال لاؤ تے کی بنے وجودیہ لا ضروری، اے وجہ تسمیہ ہے جی۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ مطلقہ عامہ جب مقید ہو لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ تو اس کا نام وجودیہ لا ضروریہ کیوں ہے؟ اس کا یہ نام کیوں ہے؟ وجودیہ منصوب طرف وجود کے، پہلا قضیہ کیڑی شے وے؟ مطلقہ عامہ ہے، تے مطلق عامے وچ کی ہوندا ہے کہ نسبت تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں بالفعل ہے، خاص ثبوت ہے یا سلب ہے، نسبت ہے ایک ہی شے وے، وجود ہے، تے یا نسبت ہی لاؤ تے وجودیہ ہو گیا، اگے نال لگا پہ کی لا ضروریہ کی لگائے تو وجودیہ لا ضروریہ ہو۔ اور ان کی آخنا ہے انہوں قول ماتن کا قول ماتن کا وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا ضروریہ، اس لیے کہ اس لیے کہ او بے خاشیت یعنی محض نام رکھا گیا اس قضیے کا وجودیہ لا ضروریہ باوجہ ہونے اس قضیے کے مشتمل وجود کے معنی پر، او وجود کا معنی نسبت کا بالفعل ہونا اور باوجہ مشتمل ہونے اس کے لا ضرورت ذاتیہ پر، کو دسدہ آشیہ کے کونی تھلے، اس لیے کہ مطلقہ عامہ کا معنی وہ نسبت کا بالفعل ہونا اور نسبت کا موجود ہونا کسی وقت میں اوقات میں، اور نسبت بالفعل دا یہ مطلب ہے نا تینوں زمانوں میں سے تو کسی وقت میں اوقات میں ایک نوی شے آ گئی ہے، تو لہذا کی بن گیا وجودیہ، اور باوجہ مشتمل ہونے اس کے
لا ضرورت پر تو کی بن گیا تو لہذا وجودیہ لا ضروریہ چل لگے قولہ الوجودیہ لا ضروریہ اس لیے کہ معنی مطلقہ عامہ کا وہ نسبت کا بالفعل ہونا ہے اور نسبت کا وجود ہے موجود ہے کسی وقت میں بات سے اور باوجہ شامل ہونے اس کے لا ضرورت پر تو پھر کی بن گئے بن گیا وجودیہ لا ضروریہ چل وہ قولہ الوجود قول ماتن کا قول ماتن کا الوجودیت لا علی ضرورت ٹھوک دے ضروریتی لفظ نہیں پہ منہ چڑھ دے وجودیہ لا ضروریہ لا ضروریہ وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ لا ضروریہ اس لیے کہ معنی مطلقہ عامہ کا وہ نسبت کا بالفعل ہونا بالفعل ہونا اے فعلیت نال یہ لگی تو کی بن گیا بالفعل ہونا اور نسبت کا وجود وہ نسبت کا وجود کسی وقت میں اوقات سے اور بوجہ مشتمل ہونے مطلقہ عامہ کے ضرورت پر اور لا ضرورت ذاتیہ پر اب بیماری لا ضرورت پر مراد لا ضرورت ذاتیہ تو کی بن گیا کی بن گیا وجودیہ لا ضروریہ کی بن گیا وجودیہ لا اے نا دسیا اس دا جی 13 کتاباں پڑھو تی کو جی ہے جی اگے فالوجودیۃ لا ضروریۃ ہی المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللا ضرورۃ الذاتیۃ ہن تعریف باقاعدہ وجودیہ لا ضروریہ وہ قضیہ موجہہ مرکبہ ہوتا ہے یعنی وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ وجودیہ لا ضروریہ وہ قضیہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ پھر آخر وجودیہ لا ضروریہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ پھر آخر وجودیہ لا ضروریہ وہ قضیہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ مثال پڑھ گے كل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة اے لا شيء من الانسان بمتنفس بالامکان العام بس مانا کر تنفس کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے ذاتی طور پر ضروری نہیں یعنی تنفس کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری نہیں اے مطلب ہے اے جو گل ہے بالفعل ہے کسی زمانے چ لیکن ذاتی طور پر تو یہ ممکنہ عامہ بنیا سالبہ جی پہلا بھی کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہے پہلا سالبہ کلیہ ہے کلیہ تو ہو گیا نا بیماری پہلا تو دوسرا سالبہ ہے اگا نہیں ٹرنا اسے مڑ مڑ پنجی رکھنا ہے جی اگے چل فاہے یا مرکبۃ من المطلقۃ العامۃ والممکنۃ العامۃ اور پیچھے من جارہ ختم ہو گئے ممکنات العام موجبات والاخرى سالبات اے جڑی مثال ہے یہ مرکب ہے مطلقہ عامہ سے اور پہلا موجبہ ہی تے دوسرا تے جے اس نے الٹا دے تو دوجا بن جائے گا نہیں کیا کہ جی اے جڑی مثال مرکب ہے مطلقہ عامہ سے اور ممکنہ سے پہلا اس کا موجبہ ہے پہلا قضیہ موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے چل کتوں مانا کرنے پس وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو مقیدہ ہے لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ جیسے الاخرہ پس وہ کون مرکب ہے مطلقہ عامہ سے اور ممکنہ عامہ سے ایک ان کا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے ایک اندے وچ مخالف ہوئے کسی نے پچھوں مخالفتاً لیلہ سلیف الکیف تے دوجی گل اونج واضح وے بھی خام خواہ دوما کلیے نے یا دوما جزیاں ہونے ورنہ جوڑ ہی نہیں جڑتا جی وہ قضیہ ہے جو وہ مطلقہ عامہ ہے جو مقیدہ ہے لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ جیسے کل انسان قید کہہ دیکھا لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ جیسے عبارت پڑھ
متنفس بالفعل لا بالضرورت اے لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام. بس یہ مرکب کون یہ وجودیہ لا ضروریہ ہے مطلقہ عامہ سے او بسیتیاں وچ باقاعدہ تعریف کرائی تے مرکبیاں وچ بھی اوہی بسیتے تے نال لا دوام ذاتی یا لا ضرورت ذاتی لا دیتی. بس اینی گل جی. تے لا دوام ذاتی اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف تو ان کی تعریف پیچھے پڑھی ہے. تے لا ضرورت ذاتی کا ان کی بھی تعریف پڑھی ہے. نہیں سمجھا؟ اور بسیتیاں دی تعریف ہوندی کو کوئی نہیں تے بسیتیاں دے نال جنہاں نال لاؤنا ہے لا دوام ذاتی کی مطلب مطلقہ عامہ ان دی تعریف ہوندی کو کوئی نہیں تے لا ضرورت ذاتی ان دی بھی تعریف ہوندی کہ نہیں. اے پہ کلے کلے دی تے کٹھیاں دی صرف تعریف کہ فلانا ہے جن دے نال آ رسی بدی ہے جی. بس یہ مرکب ہے مطلقہ عامہ سے اور ممکنہ عامہ سے. ایک ان دو کا مجبہ ہے اور دوسرا سالبہ. پس وجودیہ ضروریہ وہ پس وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ ضروریہ پس وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو مقید ہے لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ. جیسے کل انسان متنفس کل انسان واہ بے مضاف لے مرفوع آج تو بعد کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورت اے لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام. پس وہ مرکب ہے مطلقہ عامہ سے اور ممکنہ عامہ سے. ایک ان کا مجبہ ہے اور دوسرا سالبہ. اگے قوله باللا دوام الذاتی قوله باللا دوام الذاتی انما قید اللا دوام بالذات قید اللہ دوام قید اللا دوام بالذاتی لأن تقیید العامتین باللا دوام الوصفی غیر صحیح. ضرورت تنافی الدوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف. اے شاباش. الوجودیت لا دائمتا الوجودیت لا دائمتا ہیل هي المطلقة العامة مقیدة باللا دوام تم شمکونی مقید المقید جل باللا دوام باللا دوام الذاتی نحو لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما اے كل انسان متنفس بالفعل فہی فهي مركبة من المطلقتين اور من واجہ جائے المطلقتين عامتين احداهما موجبة والاخرى صالبة. اے بس اے وچوں گل ایک مک جائے گی. پھر وہ اصل سارا تنوں کا پوری تفصیل سمجھانی ہے کہ جڑے پورے مرکبیاں نال ایک قیداں لائیاں نے یہ فلانی قید کیوں لائی تے کتھے کتھے تے ہور کیڑی قید لگ سکتی عقلی اعتبار کنے نے سارے پورا کول پڑھ دیاں. پھر ان پچھوں مکا لیے کہ علامہ نے فرمایا ہے مطلقہ عامہ اگر مقید ہو جائے لا دوام ذاتی کے ساتھ تو اس کا نام ہے وجودیہ لا دائمہ. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ عامہ اگر مقید ہو جائے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ تو اس کا نام ہے وجودیہ لا دائمہ. کیا نام ہے؟ وجودیہ لا دائمہ. وجہ تسمیہ خود بخود سمجھ آگی توفے ہو وجودیہ اس واسطے کہ اندے وچ نسبت بالفعل ہے تے نال لا دوام ذاتی لگا پہ تے کی بننا سی کہ اور کو بننا چاہیے. بالکل واضح جی ہے. ہن تعریف وجودیہ لا دائمہ وہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ. ارشاد وجودیہ لا دائمہ وہ قضیہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ. پھر وجودیہ لا دائمہ وہ قضیہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو مقید ہوتا ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ. قید کے ساتھ. جیسے پچھے مثال دیتی سی موجبے دی ہون سالبے دی اکو گالی ہوں لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما. مانا کر تنفس کی سلب انسان کے ہر فرض سے دائم بالفعل ہے دائمی ہے. بالفعل ہے واجہ بالفعل ہے ذاتی طور پر دائمی تے لا دائمن کو کیڑا قضیہ بننا ہے مطلقہ پھر بول گیا لا ضرورت ذاتی کدھر اشارہ ہوتا ہے ممکن عامہ کی طرف. تے لا تمام ذاتی
مطلقہ عامہ کی لا دوام ذاتی ممکنہ عامہ تے لا ضرورت ذاتی وہ ممکنہ میں پوچھ پٹھا مری جا رہے ہیں جی لا دوام ذاتی کدھر اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف تے لا ضرورت ذاتی تین دن لا دوام ذاتی لگ گئی تے کدھر اشارہ ہونا ہے ہن دوجا بنا مطلقہ میں ایک پہلا بنیا پہ جی تنفس کا اور قضیہ تے پڑھ کیڑا پڑھنے لا دائمن کو بے پہلے دے نال کیف وچ مخالف ہوے تے کم وچ موافق ہوے موضوع محمول سارے وہی ہوندے نے جی اے کل انسان متنفس بالفعل مانا کر تنفس کی سلب انسان کی سلب دے پتر ہے موجبہ ہی ہے ایک ممکن ہے کہ جانے مخالف والے پاس ٹر پہ تنفس کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے تے پہلے دا کی معنی ہے بالفعل ہے لیکن اور مانا کر بالفعل ہے تنفس کا ثبوت انسان کے ہر اور پہلی جز دو سالبے دا مانا کر تنفس کی سلب انسان کے ہر فرد سے ضرور بالفعل نہیں ہے بالفعل نہیں ہے بالفعل نہیں ہے تنفس کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے اگے ذاتی طور اور پر ذاتی نو چھڑ قضیہ دا مانا کر اگلے دا تنفس کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے سالبے دا مانا کر تنفس کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے موجبے دا مانا کر تنفس کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے اے پیچھے جتھے مطلقہ عامہ ہے دو مثال ہے یعنی کہ اور سن جی موجبہ سالبہ ایک گل ٹھیک ہے نا کہ انسان جمن تو مرن تک ساہ لیندہ بھی ہے تے نہیں بھی لیندہ تے پھر اس لفظہ میں کی بیماری تے ساہ نکل گئی چلو جی اے جڑا وجودیہ لا دائمہ ہے وجودیہ لا ضروریہ مرکب سی کندے کولوں لا ضرورت ذاتی کیا مر گئے اسے مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ سے کہ دونوں کیف میں مخالف اور کم میں اے جڑین وجودیہ لا دائمہ یہ مرکبی دو مطلقے عامے سے دو پہلا تو مطلقہ عامہ ہے ہی ہے تے لا دوام ذاتی کدھر اشارہ ہے ایک ان کا موجبہ تے دوسرا سالبہ کم وچ موافق تے کیف وچ کم وچ موافق کیف مخالف اے مطلب ہی چل پہ کیا کہ جی یہ وجودیہ لا دائمہ یہ مرکب ہوگا مطلقتین عامہ مرکب ہوتا ہے مثال پڑھ لیے نظر آ گئی چانن ہو گیا ہے پھر اندھیرا پہ ہوتا ہے یہ مرکب ہے مطلقتین عامتین کے ساتھ سے کے ساتھ ان کے ساتھ مرکب ہے کسی اور واسطے کسی اور کر جانا سو مطلقتین عامتین سے ایک ان کا موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ایک ان کا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ایک ان کا موجبہ ہے دوسرا سالبہ سالبہ ہے سنیں جی وجودیہ لا ضروریہ میں پہلا قضیہ کون ہوتا ہے دوسرا وجودیہ لا دائمہ میں وجودیہ لا ضروریہ میں پہلا تیل وجودیہ لا دائمہ میں پہلا بھی قول ماتن کا وجودیہ لا دائمہ یہ مطلقہ عامہ ہے جو مقید ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ بس یہ مرکب ہے مطلقتین عامتین سے ایک ان دو کا موجبہ دوسرا ان کا سالبہ قول ماتن کا وجودیہ لا دائمہ وہ قضیہ ہے جو مطلقہ عامہ ہے جو مقید ہے لا وہ قضیہ کی تھی وہ مطلقہ عامہ ہے جو مقید ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ جیسے لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما اے کل انسان متنفس بالفعل بس یہ مرکب ہوتا ہے مطلقتین عامتین سے ایک ان دو کا موجبہ اور دوسرا سالبہ اور عاشیت کی مثال لکھی ہو بھی سنا دے کلو موجبے دی مثال بالفعل لا دائما مانا کر اس قضیے دا دیہ کا ثبوت ہے انسان ہے تو کوئی لگدا دیہ کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے کہہ بھی جے تے وچ ہے بات کرنی لا دائمن دا ان کی بنانے مطلقہ مسالبہ من الانسان بضاحک بالفعل دیہ کا ثبوت دیہ کی سلب انسان کے ہر فرد سے بالفعل ہے جی
جیسے لا شیء من الانسان متنفس بالفعل لا دائما اے کل انسان متنفس بالفعل سن ایک خبری متنفس بالفعل پس وہ مرکب ہے پس وہ مرکب ہے کون وہ موجودیہ لا دائمہ لا دائما مطلقتین آمتین سی موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے. چلو لکھو